مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ خطاب کا وقت تو اب ہے نہیں کہ میں آپ کو خطاب کروں پھر کچھ گفتگو کروں پھر اس کو سمیٹ کے تو کم از کم گھنٹہ سوا گھنٹہ، اب وہ چیز بات نہیں ہے۔ بس کچھ گزارشات جو طالب علم قرآن کے طالب یہاں پر پڑھ رہے ہیں، ان کے والدین، اگر کوئی والدائیں بھی سن رہی ہوں، جو والد حضرات یہاں پر موجود ہیں، ان کو کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ آپ یہاں پر کوئی عام کتاب پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے، بلکہ آپ یہاں پر اللہ کی پاک کتاب قرآن مجید پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اب یہ تو میں فرق اب واضح نہیں ہوں، پھر بیان کی صورت آ جائے گی کہ میں آپ کو فرق واضح کرتا رہوں کہ اب یہ وہ کتاب کیا تو یہ کیا، لیکن مختصراً دریا کو منہ سے میں بند کرنے والی بات ہے کہ یہ جو ہے یعنی قرآن پاک پڑھانا، اس سے آپ اپنی دونوں عالم سنوار رہے ہیں، اپنی دنیا بھی سنوار رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھا کر آپ سنوار رہے ہیں۔ ذرا متوجہ ہو کہ میری بات سن لیں، میں چند الفاظ ہی ادا کرنے ہیں، میں کوئی بیان نہیں کر رہا، ایک نصیحانہ گفتگو ہے۔ تو آپ لوگ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھا کر اپنی آخرت جو ہے اس کا سامان کرنا۔ کیسے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیسے؟ کیونکہ عموماً ہم مجالس میں جلسوں میں یہ تو سنتے ہیں، لیکن کس طرح سے کہ کم از کم اتنا تو ہے کہ آپ نے قرآن پڑھا دیا، آپ کو اس کا ثواب تو بہر طور ملے گا، جو کم سے کم بات ہے، بالکل بالکل چھوٹی کم درجے کی بات۔ قرآن پڑھایا، کم از کم اس کا ثواب تو آپ کو ملے گا۔ دوسرے جس وقت ہم سب قبروں میں ہوں گے نا، تو ہمیں اس وقت ثواب کی ضرورت ہوگی، اور وہی بچے جنہوں نے قرآن پاک پڑھا، اگر انہوں نے ہمیں ایصال ثواب نہ بھی کیا، میں وہ بات کر رہا ہوں جو سب سے کم درجے کی، کہ انہوں نے اگر ہمیں ایصال ثواب نہ بھی کیا کہ بالخصوص قرآن پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر ایصال ثواب کر دیں، بچے کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اگر انہوں نے ہمیں ایصال ثواب بھی نہ کیا نا، تو کم از کم قرآن تو پڑھیں گے، اس قابل تو آپ کر کے چلے جائیں گے نا، ان کو قرآن تو پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ثواب بھیجیں یا نہ بھیجیں، آپ کی اولاد ہے، جب قرآن پڑھے گی آپ کو ثواب ملے گا، بہر طور وہ ثواب پہنچنا ہی پہنچنا ہے، عالم برزخ میں وہ ثواب آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر اگر وہ ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت بھی کریں قرآن کو پڑھ کر، پھر اس سے بڑھ کر وہ جو پڑھا اس کا ثواب بھی آپ کو ایصال کر دیں، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں وسعتوں والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائی ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان والدین کو محروم نہیں چھوڑتا۔ بسم اللہ شریف کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، میں وہ باتیں اب آپ کو سناؤں کتابی، میں آپ سے وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے پلے بند جائیں اور آپ جو ہے نا ذہن میں اس کو بٹھا لیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے قرآن پڑھا کے ہم کر کیا رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے بھئی آخرت تو جب مریں گے، جب معاملہ شروع ہوگا تو چلو زندگی کا معاملہ بھی لے لو، آخرت کا تو تھوڑا سا بتا دیا نا آپ کو۔ زندگی کے اندر آپ کو قرآن پڑھے ہوئے بچے کی اشد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ کیسے؟ ایک بچہ وہ جس کو آپ نے ڈگریاں دلوائی، اور میں یہ نہیں منع کرتا ہوں کہ آپ بچوں کو ڈگریاں نہ دلوائیں، اسکول میں نہ پڑھائیں، آپ ضرور پڑھائیں، میرا موقف یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن ضرور پڑھائیں، دینی تعلیم ضرور دلوائیں۔ ایک بچہ آپ نے اس کو نری دنیا کی تعلیم دی، دوسرے کو آپ نے قرآن پاک پڑھا دیا، پھر دین کی تعلیم دلوا دی،
واضح طور پر 8 یا 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد جب آپ ان دونوں بچوں کا موازنہ کریں گے نا، اگرچہ بچپن میں جس نے بڑے ہو کر دنیاوی تعلیم حاصل کی، وہ بچپن میں اگرچہ آپ کا وفادار تھا، آپ کا جو ہے بڑا ادب کرنے والا تھا، آپ کے پاؤں دباتا تھا، گھر کے سارے کام کرتا تھا، دین والا بچہ جب دین پہ شروع ہوا تو وہ ایسا نہیں تھا، لیکن بڑے ہو کر کیا تبدیلی واقع ہوگی، جو سچی تبدیلی ہوگی، یہ بچہ بے ادب ہو جائے گا جس کو دین پڑھایا ہی نہیں آپ نے، اور وہ بچہ جو کچھ نہیں کرتا تھا نا، بالکل نہ کرا تھا، وہ آپ کا کارآمد بچہ ہوگا۔ جب آپ اللہ نہ کرے زندگی میں بیماری پریشانی ساتھ ہے، جب آپ پریشان ہوں گے، آپ بیمار ہوں گے، تو بچہ آپ کے وہ کام آئے گا جس نے قرآن پڑھ رکھا ہوگا۔ وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈگریوں والے بچے، ان کی تعلیم ہوتی ہے اور وہ تعلیم بھی بے ادبی پر مشتمل ہے اور ساتھ تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اب یہاں پر لے تو دین کی تعلیم بھی ادب والی ہے، اس کے ساتھ یہاں تربیت کا اہتمام بھی ہے۔ اگر کوئی تربیت نہ بھی کرے نا، تو قرآن پڑھنا جب تھوڑا سا سمجھدار ہو جاتا ہے، ساتھ ترجمے کے 2-4 حرف بھی پڑھ لیتا نا، از خود تربیت ہو جاتی ہے، وگرنہ اساتذہ اکرام تربیت ضرور کرتے ہیں۔ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اگر تربیت نہ بھی کرے تو قرآن پھر بھی تربیت کر دے، تو اس میں سوائے خیر کے کچھ نہیں اور اس میں سوائے شر کے کچھ نہیں۔ میں ایک دن کئی سال پہلے ایک فیس بک، اب اس بات کا مقصد یہ نہیں کہ دنیاوی پڑھائی نہ کرائیں، مقصد یہ دنیاوی کے ساتھ دینی پڑھائی ضرور چلے گی، ورنہ ہوگا کیا؟ اب اس واقعے سے سن لو، تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیا، تھوڑا سا آپ کو دلیل کے طور پر یہ واقعہ بھی سنا دوں۔ ایک شخص فیس بک پہ بیٹھا ہو، بابا، یعنی تقریباً اس کی عمر ہوگی تو 60-65 سال، اور اس نے ایسے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، اور وہ پتہ کیا کہہ رہا ہو، میں تو آپ کو آدھا تساں اپنے بالاں کو پڑھاون دے پیچھے اپنی معیشت برباد نہ کرو، اپنی زمینہ کو بھا نہ لاؤ، زمینیں نہ بیچو۔ وہ بابا تو اپنے درد میں بول رہا تھا نا، اپنے درد میں تو وہ صحیح بول رہا تھا، اب کسی کو غلط لگے تو اس کی مرضی ہے، اگر اس کو بھی وہ مقام پہنچا تو کہے گا بابا ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا میں نے 15 ایکڑ زمین، کتنے کا ایکڑ ہے بھائی؟ 50 لاکھ روپے کا تو ہے، لیکن جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت کی کم از کم 35-40 لاکھ روپے کا ایکڑ تو تھا۔ کہتا ہے بچپن سے یہ شروع ہوا، میرے پاس کوئی گنجائش نہیں، بچپن سے زمین بیچنی شروع کی، بچے کو پڑھایا لکھایا، اس کو بنایا سیول جج، پھر پیسے دیے، رشوت دی نوکری لگانے کے لیے، 15 کلے فنا کر دیے بچے کے پیچھے، اور کہنے لگا آج 2 سال ہو گئے تھے اس کی کہیں پوسٹنگ ہوئے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے اپنے فون کے نمبر بھی بدل لیے، بحث اس کی کائنات ہے، اس کی بیوی بچے، ماں باپ سے اسے کوئی سروکار نہیں، ہم یہاں 15 کلے بیچ کے خیراتی اسپتالوں میں دوائیاں لے رہے ہیں، لوگوں کی زکاتیں کھا کے گزارا کر رہے ہیں، کبھی 1 روپے کا کام نہیں، کبھی روپیہ تو جب دے گا نا جب فون نمبر ہی دے رکھا ہو، دکھ سکھی سنا دے والد مجھے، سم چینج کر لی میرے دوستوں، پتہ نہیں کہ بیٹا کس جگہ تو اس کی پوسٹنگ ہے۔ باپ مجبوری کے عالم میں ٹی بی کا مرض لگ گیا، پریشان ہوتا، ادھر ادھر پتہ کرتے کرتے پتہ چلا 2 سال کے بعد کہ رحیم یار خان میں اس کی پوسٹنگ ہے۔ جب وہ وہاں پہنچا نا عدالت میں جہاں اس کی ڈیوٹی تھی جج کی، تو اس نے کہا بھائی ونچ کے آنکھوں میرے پتر کو، بھائی ان کا پیو آئی۔ اب وہ جناب جو یار ادھر ذرا سن لو، اب وہ جناب جو ہے نا، جو بیٹا تھا نا، اس نے کہا کہ میں اس سے ملنا نہیں چاہتا جس نے 15 کلے بیچے، اور اگر نہ بھی بیچے تو والد کا احسان کون اتار سکتا ہے، والدہ کا احسان کون اتار سکتا ہے؟ اس نے کہا میں اس سے نہیں ملنا چاہتا، اس کو کہو واپس چلا جائے۔ تو وہ آواز لگانے والے کہنے لگا بھئی یہ ہے آپ کا والد؟ کہنے لگا یہ میرا والد نہیں ہے، ولدیت سے بھی انکار، کہنے لگا میرا والد کوئی نہیں، میں تو فلاں امیر لوگوں کی اولاد ہوں، میرا ان لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ بتائیں تھوڑی دیر کے لیے نا آنکھیں بند کر کے ذرا تصور کر لو کہ اس بابے کی جگہ آپ ہوتے، کیا بیتتی آپ کے اوپر، کیا بیتتی؟ آپ نے تو 15 کلے بچے کے پیچھے نہیں بیچے، وہ تو سب کچھ لٹائے کھڑا تھا۔ یہ ہے میرے دوستو دنیا کی تعلیم،
اکبر الہٰبادی نے کہا تھا کہ ہم ایسی تمام کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خطی سمجھتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں ہمارے ابا کو کیا پتا، ہمیں پتا ہے سب کچھ. جس نے مزدوری میں، جس نے سائیکل پہ، جس نے پیدل چھابڑیاں اٹھا کے وقت گزارا، اسے کچھ نہیں پتا، اسے کچھ نہیں پتا. تیرے پہ سب کچھ اٹھا دیا، تجھے سب کچھ پتا ہے. تو میرے دوستو، یہ ہمارے اپنے ہی ہاتھ کی، یہ پیسے وغیرہ نہ دو، آپ بس بات سن لو، توجہ کے ساتھ میں بات سن لو. ہم یہ جو بھگتتے ہیں نا، جو ہم نے بویا ہوتا ہے وہ ہم کاٹتے ہیں. میری بات والدین کے ساتھ ہے. کاش کہ آپ سے زیادہ والدین یہاں والدائے ہوتے. میں تو کہتا ہوں بلکہ یہاں امام صاحب کے حجرے میں پردے کا اہتمام تو ہو سکتا ہے نا، یہاں والدائیں بھی آتی، وہ بات سنتی. ایک عورت کو اگر دین کی تعلیم مل جائے نا، پورا گھرانہ دیندار ہو جاتا ہے. آپ کو اگر مل گئی تو ایک ہی دیندار بنا، بس آپ خود ہی ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں کیا عرض کر رہا تھا کہ میں اس کا انکاری نہیں ہوں. اس میں وہ حساب کتاب بھی کرنا سکھایا جاتا ہے آپ کو، جو ہے مطلب دوسری چیزیں بھی، کوئی فن سکھایا جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر. میں اس چیز کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر اس بابے نے اس دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھا ہوتا مسجد میں استاد صاحب کے پاس بھیجوں، جا کر قرآن کی تعلیم حاصل کرے، جا کر قرآن کی تعلیم حاصل کرے، کوئی ادب سیکھے، دین سیکھ لے، 5 وقت کا نمازی بن جائے، تو میرے دوستوں وہ حافظ بھی، حافظ قرآن بھی ہوتا، وہ سیول جج بھی ہوتا. اور پھر ایسے حالات نہ ہوتے. میں عرض کر رہا تھا جو ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. اس لیے آج ہے فصل لگانے کا وقت، اس کو ضائع نہ کرو. اگر اس وقت کے اندر آپ نے وہ فصل نہ لگائی نا جس کی آپ کو ضرورت ہے، تو پھر خالی ہاتھ آپ کو پچھتانا پڑے گا، ہاتھ آپ کے کچھ نہیں آئے گا. اس لیے اشد ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہو بیٹا بڑھاپے میں خدمت بھی کرے، دوا بھی دلوائے، میرا بچہ میرے پاؤں بھی دبائے، میری خدمت بھی کرے، اور جب میں پڑھوں، جب میں مروں تو یا تو جنازہ پڑھائے یا کم از کم پڑھ تو لے. کہیں ایسا تو نہ ہو نا میرے دوستو، جنازہ پڑھا ہو اور وہ وضو کرتے ہوئے پہلے منہ دھو رہا ہو یا پاؤں دھو رہا ہو، ایسا تو نہ کر کے جاؤ. یہ تو ظلم ہے اولاد کے ساتھ، اور قیامت کے دن اس کا سوال بھی ہوگا. تو اس لیے میرے دوستو، یہ آپ کے فصل لگانے کا وقت ہے. بڑھاپا پھر فصل اٹھانے کا وقت ہوگا، اور دوسری بڑی فصل جو ہے دن قیامت کے اٹھاؤ گے. تو اس لیے آج اپنی اس کیاری کو قرآن کا نور والا پانی دے کے جاؤ، تاکہ ان کی پرورش شریعت کے مطابق، اللہ کے کلام کے مطابق اور ادب کی تربیت کے مطابق ان کی پرورش ہو جائے. اور کل کو یہ آپ کے لیے کارآمد ہوں. یہ محض ڈاکٹر انجینئر بنے تو دنیا کے کام آئیں گے، آپ کے کام نہیں آئیں گے. آپ کے کام تب آئیں گے جب ادب والے ہوں گے، بڑھاپے میں آپ کی خدمت کریں گے، آپ کو دوا دلوائیں گے، بہترین کھانا آپ کو دیں گے، آپ کا خیال کریں گے. میں نے فیس بک پہ ایک ایسی تصویر بھی دیکھی، بچے سارے پڑھ لکھ کے باہر چلے گئے، بابا کو جو ہے، وہ بابا کون تھا جناب؟ وہ جسٹس تھا ہائی کورٹ کا، جسٹس ہائی کورٹ کا. پینشن بھی اس کی کافی ہوئی بعد میں. تو اس کو نوکر کے پاس چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے جی، نوکر کے پاس چھوڑ کے چلے گئے، باقی سارے باہر چلے گئے. خیر نوکر پرانا تھا، خدمت کرنے والا تھا، لیکن اب وہ کیا کرتا تھا تو کوٹھی میں اکیلا نا، جب وہ جاتا تھا نا تو کوٹھی کا لاک لگا کے نا باہر سے تو وہ چلا جاتا. وہ کسی کام گیا باہر، خدا جانے بازار کا کیا کام تھا، کوٹھی کا لاک لگا کے وہ چلا گیا. اب بابے کا تو صرف اسی کو پتا تھا نا کوٹھی میں ہے، اور تو کسی کو نہیں پتا تھا. خدمت اسی کے ذمہ تھی، حفاظت اسی کے ذمہ تھی. وہ وہاں گیا، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ نوکر ایکسیڈنٹ میں مر گیا، نوکر ایکسیڈنٹ میں مر گیا. اب پیچھے تو تالا لگا ہوا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں اس میں بابا ہے. خدا جانے کیسے بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے، کیوں کہ وہ چل پھر نہیں سکتا تھا. وہ ایک جگہ پہ لیٹا رہتا تھا، وہیں واش روم ہوتا تھا، وہ نوکر کراتا تھا، وہیں اس کا کھانا پینا ہوتا تھا، وہیں اس کو نہلانے کا انتظام ہوتا تھا. اب وہ بھوک سے پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، خدا جانے کس انداز میں کیسے تڑپ تڑپ کے وہ جسٹس مرا. ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ جسٹس تھا نا، تو بچوں کو بھی تو پھر جسٹس ہی بنایا ہوگا.
وہ ڈاکٹر انجینئر اور قرآن کی تعلیم تھوڑا ہی دلوائی ہوگی. یہ وہ نہ دلوانے کا انجام ہے جو آخری وقت میں بندہ بھگت رہا ہے. ہم اپنا بویا خود کاٹتے، یاد رکھنا. تو اب وہ جو ہے تڑپ تڑپ کے خدا جانے، اللہ جانتا کیسے جان دیا، وہ بندہ جانتا کیسے جان گئی اس کی. اس کے بعد میں میرے دوستو فیس بک میں اس کی لاش کی تصویر میں نے دیکھی. 3 سال کے بعد کئی مرتبہ فون کیا گھر، کسی نے نہ اٹھایا، نوکر کو کیا کسی نے نہ اٹھایا ہے جی، یا بند ہوگا نمبر اس کا. بہرحال جیسے کیسے 3 سال بعد بچے آئے تو دیکھا جی لاک لگا ہوا اندر سے. بیل نے بجائی، آوازیں دی، جو کچھ بھی کیا نہ کھلا. بالآخر کسی طرح تالا کھلوایا، اندر جا کے دیکھا تو ایک سوکھی ہوئی لاش پڑی تھی وہاں پہ، سوکھی ہوئی، جس کا جسم اور جس کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں تھی. میرے دوستو کہاں جاتی ہے بندے کی وہ جسٹسی جب قرآن رفیق اور ساتھی نہ بنے، جب انسان اس جانب نہ آئے. آج لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، بچوں کو جی مولوی بنا لیں. میں نے کہا نہیں، لوفر بناؤ. مولوی کیوں بناتے ہو تم بچوں کو؟ اچھا جی وہ داڑھی رکھ لیں گے تو جی انہیں رشتہ نہیں ملے گا. یہاں کون سا داڑھی والا ہے جسے رشتہ نہ ملا ہو؟ کتنے سارے بیٹھے ہیں، یہ استاد صاحب، وہ فقیر صاحب، حافظ صاحب، ٹھیک ہے نا جی، خلیفہ صاحب، یہ سارے بیٹھے ہیں، سب کے رشتے ہوئے، شادیاں ہوئی، اولادیں ہوئی. یہ شیطان کے وسوسے ہیں. مولوی بنا لیں گے، کھائے گا کیا؟ بھائی تو کم از کم قرآن تو پڑھا لے. میرا تو مطالبہ یہ، کم از کم دنیا کی تعلیم دلوا رہا، قرآن پڑھا لے اپنے بچے کو، تاکہ تیرے لیے وہ کام دنیا آخرت کے لیے ہو جائے. ٹھیک ہے نا میرے دوستو؟ اگر بچے آپ کے جو یہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اس کے علاوہ بھی گھر میں اگر کوئی بچے ہیں، کوئی بڑے، کوئی چھوٹے، کوئی تعلیم یافتہ، کوئی میٹرک والے، ان کو بھی بھیجا کرو قرآن پڑھنے کے لیے. ان کو بھی قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا کرو. سارے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، سارے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، تاکہ وہ تمہارے کام کے ہو. جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو قرآن میں گھر میں کم از کم 10 قرآن پاک تو کھلے ہوئے ہوں. اللہ کی طرف سے 10 دفعہ تو ہمارے پہ نظر رحمت ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ کتنا خوش نصیب گھر ہوگا میرے دوستوں. تو اس لیے جو ہے نا اپنا اہتمام یہاں سے خود کر کے جانا ہے، اور کسی بچے کو قرآن کی تعلیم سے محروم رکھ کے نہیں جانا. اور کوشش کیا کریں میرے دوستوں، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پوری کریں، تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے بھی نمازی بن جائیں. اور جب آپ خود نماز پڑھیں گے، پھر گھر والی بھی اللہ کی فضل سے نماز پڑھیں گی، پھر بچے بھی نماز پڑھیں گے. تو میرے دوستوں اس تھوڑے پہلے کو زیادہ سمجھیں. جتنے بچے باقی رہتے ہوں ان کو بھی مدرسے میں بھیجیں. ٹھیک ہے جی؟ بات میری سمجھ میں آ گئی؟ کوئی مشکل بات تو نہیں کی میں نے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ جو بچے بچتے ہیں ان کو بھی بھیجیں گے نا مسجد میں قرآن پڑھنے. ذرا ہاتھ اٹھائیں نا، پھر کون کون بھیجے گا؟ جی ماشاءاللہ. ارادہ کریں نا، ارادے میں تو نیکی ملے گی آپ کو. پھر اس ارادے کو استحکام دیں، پھر اس کے عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ ان کے بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم کو آسان فرمائے. جناب حافظ محمد یوسف نقشبندی صاحب جو ہیں، اللہ ان کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ان کے لیے بھی قرآن کی تعلیم کے کام کو آسان اور سہل فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.